السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے بھی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق سے، ہماری روزی روٹی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت پیسہ کما رہے ہیں، بہت دولت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیسوں کی کمی کا رونا روتے ہیں کیونکہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک چیز تو سب کو پتہ ہے کہ جو روزی روٹی ہوتی ہے، جو رزق ہوتا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کا چاہے جتنا چاہے رزق بڑھا دے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور جب چاہے جس کا چاہے رزق گھٹا دے۔ کل ایک واقعہ میری نظر کے سامنے سے گزرا جس نے میرے دل کو چھو لیا تھا، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک آدمی تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت پریشان حال رہتا تھا، ہمیشہ رزق کی تنگی اور پیسوں کا رونا روتا تھا۔ تو ایک بار وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اے بزرگوار، میرے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم دکان پر سے یا پھر اپنے کام پر سے رات میں جب واپس آتے ہو تو کیا اپنے ساتھ کچھ لے کے آتے ہو اپنے بچوں کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بچوں کے لیے سامان لے کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب تم سامان لے کے آتے ہو تو پھر اس سامان کو خود دیتے ہو یا خود تقسیم کرتے ہو یا پھر پریوار کے کسی کو دے دیتے ہو تقسیم کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بڑے بیٹے کو دے دیتا ہوں کہ وہ سب میں اچھے سے برابر برابر تقسیم کر دے، میں نے اس کی ڈیوٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اور آپ یہ میک شیور کر لیتے ہیں کہ وہ سب کو برابر دے رہا ہے؟ تو کہے کہ ہاں، وہ سب کو برابر دیتا ہے۔ تو پھر بزرگ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ سامان سب کے میں برابر نہیں بانٹ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب اس شخص نے کہا کہ میں 1-2 دن تک انتظار کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ اگر وہ اب بھی سامان برابر سے سب کے میں تقسیم نہیں کر رہا ہے تو پھر میں اس سے یہ ڈیوٹی واپس لے لوں گا اور میں پریوار کے کسی اور آدمی کو یہ ڈیوٹی دے دوں گا۔ تو پھر بزرگ نے کہا کہ بس ہم کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو روزی روٹی دی ہوئی ہے، انہوں نے ہم کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اور یہ ڈیوٹی کیا ہے کہ جو بھی ہم کو روزی روٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں، ہمارے پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے، غریب رشتہ دار، سب کے میں ہمارے ہاتھوں انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوگی، ہم سب کے میں تقسیم کریں۔ اگر ہم یہ تقسیم روک دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں اور غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے وہ ڈیوٹی واپس لے لیتے ہیں اور پھر وہ ڈیوٹی کسی اور کو دے دیتے ہیں کرنے کے لیے، اور پھر ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور تنگی کا اور رزق میں کمی کا رونا روتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ کو روزی روٹی مل رہی ہے، اگر آپ کے مال میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ اپنا کمال مت سمجھیے، بس یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھوں یہ رزق اور لوگوں تک اور مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو پھر آپ سے بھی یہ روزی روٹی، یہ ڈیوٹی چھین لی جائے گی۔ تو بس یہی آپ لوگ کو سمجھانا تھا کہ ہمارے رزق میں اور مال میں برکت اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کریں، اور ہم سب کو، آپ کو، ہمارے پورے پریوار کو حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔